بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک دفعہ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مقدس بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ شاہ بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، شاہ بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم شفاعت یا رسول اللہ۔ تو راسانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ، تو راسانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ، توی در گراں یکتا شفاعت یا رسول اللہ۔ قصوری را حضوری کن دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ پیا محفل پاک سجانا واں لے لے کے نام محمد دا، میں اپنے بخت جگانا واں لے لے کے نام محمد دا۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ حمد و صلاۃ کے بعد تھوڑی آواز کم رکھیں گے، وصل نہیں آنا چاہیے۔ بعد از حمد و صلاۃ عزیز اور محترم و مکرم سامعین حضرات، آج ہم اس گجر مارکیٹ میں حاجی نثار احمد صاحب اور ان کے جملہ برادران سب بھائیوں کی دعوت پر اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ کوئی کسی کے پاس چل کے اتنا سوکھا نہیں آتا جتنا حضور کے نام پہ بندے سوکھے جمع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے سب سے سوکھا طریقہ یہ ہے کہ ان کو حضور کے نام کا بلاوا بھیجو، بس وہ حضور کا نام سن کے جمع ہو جاتے ہیں۔ آج کسی کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ کوئی کسی کی دعوت پر ایک کال یا ایک آواز پر لگا چلائے۔ تو یہ آقا کا نام ہے جس میں اتنی کشش ہے، اتنی ٹھنڈک ہے، اتنی مٹھاس ہے کہ سرکار کے نام کا دعوت میلاد کی محفل کی پیغام آقا کے ذکر کا پہنچتا ہے تو بندہ لگا چلا آتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ میں کئی جگہ پر ایک اعلان کبھی سنوں تو ویسے میں اگر سنوں تو اصلاح ضرور کر دیتا ہوں۔ عموماً محفل کا اعلان کرنے والے حضرات، محفل میلاد ذکر رسول کی محفل اعلان کرنے والے حضرات شروع میں اعلان کرتے ہیں کہ حضرات
محفل شروع ہو چکی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور آپ تشریف لا کر محفل کی رونق کو دوبالا کریں۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ امتی کون ہوتا ہے کہ اپنے نبی کے ذکر کو یا نبی کے نام کی محفل کو دوبالا، امتی کی کیا اوقات ہے کہ امتی کرے گا آکے؟ بلا امتی کی کیا اوقات ہے کہ امتی اپنے نبی کے ذکر یا حضور کے نام کی محفل کی رونق کو دوبالا کرے؟ یہ امتی کے اپنے اندر کی رونق ہے۔ تو یوں کہنا چاہیے کہ حضرات محفل شروع ہو چکی ہے، آپ حاضر ہوں اور حاضر ہو کر اپنے دلوں میں اجالا کریں۔ محفل کی رونق کو دوبالا کون کر سکتا ہے؟ اور محفل خود رونق ہے، آقا کا نام خود رونق ہے۔ جہاں حضور کا نام لیا جائے وہاں تو رونق خود لگ جاتی ہے۔ تو بندے کی کیا اوقات ہے، امتی کی کیا اوقات ہے کہ وہ حضور کے ذکر کو دوبالا کرے؟ یہ بندے کی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ تیری یاد میں جو گزری جو گزر کے پھر نہ لوٹی، تیری یاد میں جو گزری جو گزر کے پھر نہ لوٹی، وہی شام تھی فیروزاں وہی رات تھی سہانی۔ اور حفیظ طائب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ وہی دن تھے حاصل زندگی اور وہی ساعتیں تھی سرور کی، وہی دن تھے حاصل زندگی وہی ساعتیں تھیں سرور کی، بحضور شافع امتاں میری جن دنوں طلبی رہی، بحضور شافع امتاں میری جن دنوں طلبی رہی۔ لوگوں نے اپنی زندگی کو بس اتنے دن زندگی مانا ہے جتنے دن آقا کی یا بارگاہ میں حاضری رہی ہے یا حضور کی یاد میں جو گھڑیاں گزری ہیں، بس وہ کہتے ہیں زندگی بس یہی ہے، باقی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو دوستان گرامی، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ان محافل کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ میں نے قرآن پاک کی سورۃ النور کی آیت نمبر 54 کے 2 لفظ تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے۔ سورہ نور 18ویں پارے کی معروف سورہ مبارکہ ہے۔ اس مبارک سورت کے 2 لفظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ ان 2 لفظوں کے اندر ہی اللہ نے ساری بات بیان کر دی ہے۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے، یہ قرآن کی شان ہے، بلکہ پورے قرآن پاک کی بھی یہ شان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کی بھی یہ شان ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب یعنی کتنی آیات ایسی ہیں کہ ایک لفظ یا 2 لفظوں کے اندر رب نے پورا دین بیان کر دیا ہے، پورے کا پورا دین اللہ نے ایک یا 2 لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ ایسی بہت ساری آیات ہیں قرآن پاک میں جس ایک لفظ کے اندر ہی اللہ نے کل دین ایک لفظ کے اندر بیان کر دیا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے 30 پارے اپنے محبوب کے دل پر نازل کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ مثال کے طور پر بس یہی ایک آیت چلو لے لیں، 2 لفظ ہیں جو میں نے پڑھے ہیں۔ ارشاد ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم میرے رسول کی اطاعت کر لو، اگر تم میرے رسول کی فرما برداری کر لو، دونوں جہانوں میں ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نجات پا جاؤ گے۔ اب اس میں کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں، ایک لفظ صرف ہے، ایک لفظ ہے کہ وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم اس پاک محبوب کی اطاعت کرنا سیکھ جاؤ تمہاری نجات پکی ہے، ہدایت کے راستے پہ گامزن ہو جاؤ گے، ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاؤ گے۔ اس طرح اور بہت ساری آیات ہیں۔ سورہ تحریم کے اندر اللہ کے پاک قرآن میں ایک آیت ہے، اس کے ایک ہی لفظ میں سارا دین بیان کیا گیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے اس آیت کے بارے میں، آپ نے فرمایا میری امت
اگر صرف اس ایک آیت پر عمل کر لے، ایک آیت پر، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ آیت ساری جو ہے اس کے اندر باقی سارے نتیجے بیان ہی، انجام اور نتائج بیان کیے ہیں، لفظ اس میں ایک ہی ہے جس پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ ٹھیک ہے، اس میں ایک ہی لفظ ہے، صرف اس ایک لفظ پہ آپ غور کر لیں گے، ایک لفظ میں پورا دین بیان ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور وہ شخص جو اللہ سے ڈر گیا، حقیقی معنوں میں جس کو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نصیب ہو گیا حقیقی معنوں میں، تو اب آگے اس کے پھر نتائج بیان ہوئے کہ نتائج کیا ہیں۔ یجعل لہ مخرجا، ہر تنگی، ہر تکلیف اور پریشانی سے اللہ اس کو خود نکالے گا، راستے بھی اللہ خود ہی بنا کے دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ سب تو بڑی کمزوری بندے دی۔ دین کے کسی حکم پہ عمل کرنے کی باری آئے تو سب سے پہلے بندے کو یہ پریشانی ہو جاتی کہ یہ کھاتا کدھر سے پورا ہوگا، تو اللہ نے وعدہ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا اگر تم اس رب سے ڈر جاؤ جس کو تم نے اللہ مانا ہے، اس اللہ کا اگر دل میں خوف واقعی پیدا کر لو، حقیقی معنوں میں تقوی، ڈر، خوف، تو فرمایا وہ رزق تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، وہ ادھر سے تمہاری جھولیاں بھر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس ایک لفظ کے اندر، اور حدیث اس آیت کے بارے میں آپ سرکار کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا میری امت اگر اس ایک آیت پر عمل کر لے تو دونوں جہانوں میں نجات کے لیے ایک آیت ہی کافی ہے۔ اس طرح قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں کہ ایک لفظ کے اندر اللہ نے پورا دین ہی بیان کر دیا ہے۔ اب یہاں ضمناً تھوڑا سمجھ لیں کہ ایک لفظ میں پورا دین کیسے بیان ہوا ہے۔ مثلا یہ دونوں آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں، ان میں سے کسی بھی آیت میں نماز کا ذکر کوئی نہیں بظاہر، زکوٰۃ کا ذکر کوئی نہیں، حج کا ذکر کوئی نہیں، روزے کا ذکر کوئی نہیں، حقوق العباد کی لمبی چوڑی لسٹ کوئی نہیں ہے، سخاوت کا ذکر کوئی نہیں ہے، حرام حلال کا بظاہر اس میں کوئی ذکر نہیں، ایک لفظ ہی ہے نا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور وہ بندہ جو اللہ سے ڈر گیا۔ تو اس کے اندر سارا دین یوں ہے کہ جو بندہ حقیقتاً واقعی دلی طور پر اندروں اللہ سے ڈر گیا، وہ نماز چھوڑ سکتا ہے، وہ زکوٰۃ اس پر دینی لازم آئے تو وہ زکوٰۃ چھوڑ سکتا ہے، دے گا، لازمی دے گا۔ اگر اس پر حج فرض ہے تو وہ اللہ کا دل میں ہو ڈر اور بندے پر حج فرض ہو اور بندہ حج نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا دل میں ہو ڈر، واقعی حقیقی معنوں میں اللہ کا خوف ہو بندے کے دل میں، اور رمضان کا مہینہ آ جائے اور بندہ روزہ ایک بھی نہ رکھے، یہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس ایک لفظ کے اندر سارا دین ہی بیان ہو گیا۔ فرمایا جس کو اللہ کا ڈر نصیب ہو گیا وہ دونوں جہانوں میں تر گیا، وہ تر گیا، اس کی تو بیڑی بننے لگ گئی، اس کی کشتی کنارے لگ گئی جس کو اللہ کا ڈر نصیب ہو گیا۔ اسی طرح یہ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، لفظ دو ہی ہیں، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس پاک نبی کی اطاعت کرنا سیکھ جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ اب جس بندے کو حضور کی اطاعت کرنے کا طریقہ سلیقہ آ گیا، وہ حضور کی اطاعت میں نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا، آقا کی اطاعت میں روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا، حج کرے گا نہیں کرے گا، جھوٹ چھوڑ دے گا نا، سچ بولے گا نا، ملاوٹ سے، جھوٹ سے، دو نمبری سے، کسی کو ستانے سے، کسی کو تکلیف دینے سے، کسی کا حق کھانے سے، کسی کا حق مارنے سے، وہ سارے کاموں سے رک جائے گا کہ حضور کی اطاعت اس کو سیدھے راستے پہ چلا دے گی۔ ساتھیوں یہ دو مثالیں، یقین مان لیں آپ کہ قرآن پاک میں اس طرح کی کئی آیات ہیں جس میں ایک ہی لفظ میں اللہ نے پورا دین بیان کر دیا ہے۔ اچھا، یہ میں نے آپ کے سامنے ایک دو باتیں عرض کرنی ہے سمجھانے کے لیے کہ یہ جو اطاعت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، یہ حاصل بندے کو کیسے ہوگی؟
کیونکہ نجات کا دار و مدار، ہدایت کا دار و مدار اسی کے اوپر سارا رکھا گیا ہے، اور اطاعت کو ہی ذریعہ نجات قرار دیا گیا ہے، تو پھر اطاعت جو ہے یعنی فرما برداری، یعنی حکم ماننا، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے سامنے انسان اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو نہیں رکھتا، بلکہ حضور کی لامحدود اطاعت، غیر مشروط اطاعت کرنا، یہ نصیب بندے کو کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس وقت نصیب ہوتا ہے جب بندے کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطاعت کرنی ہے ان کی حقیقی محبت نصیب ہو جائے۔ اگر واقعی دلوں سچا عشق حضور سے نصیب ہو جائے تو پھر اطاعت کرنا مشکل کام نہیں ہے، اطاعت کرنا مشکل کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب حضور کی محبت نصیب ہو گئی تو پھر تو امتی کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہی اپنے نبی کے حکموں پر چلنا ہوتا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی نے ساری زندگی خربوزہ کہتے ہیں اس لیے نہیں کھایا کہ حضور پاک نے خربوزہ پتہ نہیں کیسے کاٹا تھا، مجھے یہ نہیں پتہ، لہذا حضور کی سنت کے خلاف نہ کچھ کر بیٹھوں، لہذا خربوزہ ہی نہیں کھایا ساری زندگی۔ اتنی محبت غالب کہ ایک کام بھی زندگی کا آقا کے طریقے کے خلاف نہ ہو جائے، آقا کی سنت سے ہٹ کر نہ ہو جائے۔ تو کتنے لوگوں نے تو اس بات کو ولایت کا، سیدنا خواجہ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ولی کا شعرہ سنا کہ فلاں جگہ ایک بہت بڑا ولی ہے، بڑا مشہور ہے، بڑی لوگ اس کو مانتے ہیں، بڑی دنیا سلام کرنے جاتی ہے، بڑی دنیا ملنے جاتی ہے۔ فرمانے لگے کہ شعرہ سن کے، چرچا سن کے ہم بھی چلے گئے زیارت کو۔ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت نصیب کرتا ہے نا، ان کو اللہ اپنے پیاروں کی محبت نصیب کرتا ہے۔ یعنی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، کہانی یہ نیچے سے اوپر کو بندہ جاتا ہے، اوپر سے نیچے تو نہیں نا آتا، ترقی جو ہوتی ہے یہ نیچے سے اوپر کو جاتی ہے۔ تو یہ محبت کا بھی کچھ سلسلہ اسی طرح ہی ہے، جس کو اللہ پسند کر لے اپنے راستے کے لیے، اپنے قرب کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی محبت کے لیے، تو اللہ اس کے دل میں اپنے پیاروں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ وہ ان کی محبت میں لگ جاتے ہیں، ان کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، ان کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں، ان کے خادم بن جاتے ہیں۔ یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس بندے کو اللہ اپنے راستے پہ لانا چاہتا ہے۔ تو یہ ہر ولی کے دل میں شوق رہا ہے کہ کوئی نیک بندہ ملے تو اس کی زیارت کو جائیں، اس کی ملاقات کریں، اس کو سلام عرض کریں، یہ شوق رہا ہے۔ ہر ولی کی زندگی کا یہ ایک بہت زیادہ ایک شوقیہ عمل ہے، وہ اس کا ذوق رکھتے ہیں۔ خواجہ بایزید بسطامی فرماتے ہیں ہم چلے گئے، سنا ہے بہت بڑا ولی ہے کوئی اور بڑا مقبول ہے۔ فرماتے ہیں جب ہم گئے تو اتفاق یہ تھا کہ وہ ولی جس کی شہرت تھی وہ اس وقت مسجد میں داخل ہو رہا تھا۔ کہاں داخل ہو رہا تھا؟ مسجد میں، جوتا اتار کے تو مسجد میں داخل ہو رہا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں گیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ مسجد میں پہلے بایاں پاؤں راکھ کے اندر جا رہا ہے۔ فرمایا پھر ہم نے ملاقات نہ کی۔ فرمایا میں نے کہا میرے دل میں یہ بات آئی، جس بندے کو محبوب کے گھر بڑھنے کا نہیں پتا، ادب کا نہیں پتا، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ محبوب کے گھر میں داخل ہونے کا ادب نہیں پتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہی ہے نا، مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ دایاں سائڈ جو ہے نا بندے کی، دایاں قدم، دایاں ہاتھ، دائیں سمت، یہ برکت والی ہے، اور مسجد بھی برکت والی جگہ ہے۔ تو برکت والی جگہ جلدی سے جلدی برکت والی سائڈ پہلے داخل کرنی چاہیے، اور جب ہم باہر نکلتے ہیں تو اس کا الٹ کرتے ہیں۔ اس کی اندر بھی حکمت یہی ہے کہ تاکہ دایاں پاؤں ایک سیکنڈ کے لیے اور زیادہ مسجد میں رہ سکے، اس لیے اس کو بعد میں نکالتے ہیں کہ تو ایک سیکنڈ کا فائدہ اور لے لے۔ ایک سیکنڈ ہی لگتا ہے نا جی، پیر چکن لگے ہیں، ایک سیکنڈ تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا، تو دائیں پاؤں کو صرف ایک سیکنڈ کا اور موقع دیا جاتا ہے کہ کیونکہ تو برکت والا ہے تو ایک سیکنڈ اور زیادہ رہ جائے۔ واش روم میں جانے آنے کا جو سسٹم اس کے الٹ ہے، اس کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے۔ جب واش روم میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے کون سا پاؤں رکھتے ہیں اندر؟ بایاں، الٹا پاؤں پہلے رکھتے ہیں، دایاں بعد میں، تاکہ دایاں ایک سیکنڈ جو ہے وہ بری جگہ سے دور رہ سکے۔ دایاں ایک سیکنڈ ہی بنے گا لیکن اس کو بھی پھر بھی اس کو پیچھے رکھا جاتا ہے، اور نکلتے وقت پہلے دایاں،
واش روم سے باہر نکلتے وقت پہلے کون سا باہر نکالنا ہے؟ دایاں، سیدھا پاؤں، تاکہ فرق 1 سیکنڈ کا ہی پڑنا ہے، لیکن 1 سیکنڈ بھی بڑا ہے، 1 سیکنڈ بھی بڑا ہوتا ہے، اس 1 سیکنڈ کے لیے دائیں پاؤں کو پہلے باہر نکالا جاتا ہے، کیونکہ تو برکت والا ہے، اور واش روم جو ہے وہ جگہ یعنی مسجد کے الٹ جگہ ہے نا، ناپاکی کی جگہ ہوتی ہے، بیت الخلاء ہے، تو وہاں سے دائیں پاؤں کو 1 سیکنڈ کے لیے پہلے جلدی نکالا جاتا ہے کہ تو پہلے جلدی آنا باہر برکتاں آ لیا۔ اس لیے جو اولیاء اکرام ہیں انہوں نے کسی کی ولایت کا معیار بھی جانچنے کے لیے ان چیزوں کو پیش نظر رکھا ہے۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے، سیدنا بایزید بستامی فرمانے لگے، جس بندے کو محبوب کے گھر میں داخل ہونے کا نہیں پتا وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ چلا کہ ولی وہ ہوتے ہیں جو اتنی چھوٹی چھوٹی باریک باتوں پر بھی نظر رکھتے ہیں کہ کوئی عمل ہمارا حضور کے طریقے کے خلاف نہ ہو جائے۔ تو یہ اطاعت جو ہے یہ مقصود زندگی ہے، یہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ یہ کیسے حاصل ہوگی؟ جب محبت ہو جائے۔ جب محبت کیسے ہوگی؟ محبت جو ہے وہ کسی کو یا دیکھنے سے ہوتی ہے یا کسی کے بارے میں سن کے ہوتی ہے۔ یا تو بندہ کسی کو دیکھتا ہے، اس کی صورت، اس کی سیرت، اس کی گفتار، اس کا کردار دیکھا، جانا، پہچانا، بندہ دل میں اتر گیا۔ بندہ خوبصورت بھی ہے، خوب سیرت بھی ہے، با کردار بھی ہے، با اخلاق بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، نیکوکار بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، بندگی کرنے والا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا اطاعت گزار ہے، تو بندے کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے کسی کو دیکھنے سے، یا پھر کسی کے بارے میں سننے سے بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کسی کو، لیکن اس کے بارے میں سن کے آپ دل ہی دل میں اس کے گرویدہ ہو گئے۔ یار جس کا تذکرہ روزانہ سنتے ہیں تو یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ پہلے ذہن میں رکھ لیں۔ محبت کسی سے کرنا یہ بندے کے اختیار میں، ایک مشہور جملہ ہے کہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ جو کی جائے وہ زبردستی ہے، وہ محبت نہیں۔ جو کی جائے وہ زبردستی ہے، جو ہو جائے اسے محبت کا نام دیا جاتا ہے، اور وہ ہو جاتی ہے، اس میں بندے کا اختیار ہے، بندے کا ارادہ اور اختیار نہیں ہوتا۔ جب ہو جائے تو اسے محبت کہتے ہیں، اور اگر یہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو ہو جائے تو وہ پھر اس کو ڈوبنے نہیں دیتی۔ بخاری شریف کا مشہور واقعہ، ایک یہودی کا بچہ تھا تو وہ حضور سے محبت کر بیٹھا، یعنی آتا تھا، بچہ تھا، بچوں کی طرح آ جاتا مسجد میں، اور جب آ کے بیٹھا رہتا سرکار کو دیکھتا رہتا، آقا کی باتیں سنتا رہتا، بچہ تھا دل دے بیٹھا۔ اتنی محبت حضور سے ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ اب وہ تھوڑا ٹائم گھر میں گزارتا ہے، زیادہ ٹائم مسجد نبوی کے دروازے پہ گزارتا ہے، حضور کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے کہ محبوب کب نکلیں گے۔ ہے یہودی کا بیٹا، مسلمان نہیں ہے، یہودی کا بچہ ہے، اور وہ زیادہ وقت مسجد نبوی کے دروازے پہ گزارتا ہے۔ بیمار ہو گیا، وقت آیا بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ اس کی زندگی کا آخری ٹائم آ گیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے عرض کیا، حضور وہ جو ایک چھوٹا سا بچہ نہیں آتا تھا یہاں آپ کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور آپ کو دیکھا کرتا تھا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا حضور وہ بیمار ہو گیا ہے اور بہت زیادہ بیمار ہے۔ آقا نے فرمایا چلو اٹھو، ہم اس کی عیادت کرنے، اس کی بیمار پرسی کرنے، اس کا حال پوچھنے، اس کا پتہ پوچھنے کے لیے ہم جاتے ہیں۔ قربان جائیں اس کے مقدروں پر، اس کے مقدروں پہ قربان جائیں۔ جو بیمار ہو جائے تو اس کا حال پوچھنے والے آقا ہوں، اس کا حال پوچھنے والے۔ امام حسن رضا فرماتے ہیں دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو اور سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ حضور دل درد سے، جس طرح مرغے کو تکبیر پھیر کے گردن پہ چھری چلا کے چھوڑ دیا جائے، جیسے وہ تڑپتا ہے، پھڑکتا ہے، جب اس کی جان نکلتی ہے مرغے کی تو گردن پہ چھری چل چکی ہے، رگ کٹی جا چکی ہے، خون بہہ رہا ہے، اور اس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ کیسے پھڑکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، اس طرح دل لوٹ پوٹ ہو رہا ہو درد سے،
اور یہ درد اتنا ہو کہ تڑپ تڑپ کے دل پھڑک رہا ہو، اور اتنے میں آقا آپ کا دستے مبارک سینے پہ آ جائے، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، اور گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ پڑا ہو تو جتنی ہوں قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہوں قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ سرکار تشریف لے گئے۔ اچھا، اس بچے کا آخری وقت تھا، آقا کریم علیہ السلام اس کے سرانے کھڑے ہیں اور اس کا آخری وقت ہے۔ اس نے حضور کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آ گئی، سبحان اللہ، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اکھڑتی سانسیں بحال ہو گئی، نکلتی روح رک گئی، نکلتی روح رک گئی۔ حضور کو دیکھا تو آقا کی طرف لیٹا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، اور حضور پہنچے تو آقا نے جاتے ہی فرمایا کہ بیٹا میرا کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، تمہارا آخری وقت آ گیا، کلمہ پڑھ لو۔ اس نے اپنے ایک نظر اپنے باپ کی طرف دیکھو، اس کا باپ سرانے کھڑا ہوا تھا، تو اس کے باپ نے کہا کہ جو محبوب کہتے ہیں نا تیرے، ان کی بات مان لے، میری طرف نہ دیکھ، میری طرف نہ دیکھ، جو مسلمانوں کے نبی کا حکم ہے اطیع ابا القاسم، اس ابو القاسم کی بات مان لو بیٹا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اس نے سرکار کا کلمہ پڑھا، کلمہ پورا ہوا تو اس کی روح نکل گئی، اس کی روح نکل گئی۔ محبت ہو بندے کو، واقعی محبت یہ بندے کو مرنے نہیں دیتی، یہ بندے کو خالی نہیں جانے دیتی، ڈوبنے نہیں دیتی، بندے کو ہلاک نہیں ہونے دیتی۔ آقا کریم علیہ السلام یہ لفظ پڑھتے ہوئے نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، سب تعریفیں یا اللہ تیرے لیے ہی ہیں کہ تو نے میرے آنے کی برکت سے میرے اس غلام کو دوزخ سے بچا لیا ہے، اس کو تو نے دوزخ سے بچا لیا ہے میرے آنے کی برکت سے۔ محبت ہو جاتی ہے، کی نہیں جاتی، جو کی جائے وہ زبردستی ہوتی ہے، جو زبردستی ہو اس کو محبت کہنا جرم ہے، جو زبردستی کروائی جائے اس کو محبت کہنا بھی جرم ہے۔ اس کو کون محبت کہتا ہے؟ محبت تو دل کی توجہ کا نام ہے، قلبی میلان کا نام ہے، جس کی طرف ہو جائے۔ اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ یا کسی کو دیکھ کر، یا پھر کسی کے بارے میں سن کے۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ حسن اس پری وش کا اور پھر بیاں اپنا۔ وہ اپنے محبوب کی بات کرتا ہے، کہتا ہے ایک تو محبوب حسین بڑا تھا، ایک تو محبوب سونا بڑا تھا، حسن کی کمی اس میں بھی کوئی نہیں تھی، حسن اتنا تھا کہ جتنا بیان کر لو اتنا تھوڑا۔ اور پھر کہتا ہے کہ حسن کو بیان کرنے والا میں غالب تھا، زبان و بیان کا ماہر، فن سخن کا ماہر، شعر و بیان کے اوپر پوری گرفت ہے، الفاظ اور بیان غالب کے آگے، الفاظ اور جملے اور شعر و سخن کی پوری آب و تاب کے ساتھ لائنیں جو ہیں وہ غالب کے سامنے کھڑی ہوتی تھی۔ غالب کو جو ٹیکنیکل استاذ لوگ ہیں نا، فن شعر کو جاننے والے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ علامہ اقبال سے بڑا شاعر تھا غالب، مرزا اسد اللہ غالب علامہ سے بڑا شاعر ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ اگر یہ بڑا شاعر ہے تو مقبولیت اور محبوبیت اور شہرت یہ علامہ اقبال کو زیادہ ملی ہے، پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ٹیکنیکلی اعتبار سے علامہ اقبال مرزا اسد اللہ غالب سے چھوٹا شاعر ہے تو پھر علامہ اقبال کو محبوبیت اتنی کیوں مل گئی؟ مقبولیت عامہ تامہ، ہر طرف اقبال کی شہرت اور چرچے، ہر دل میں اقبال دھڑکتا ہوا کیوں نظر آتا ہے؟ تو اس کا ایک سمپل سا جواب ہے کہ یہ وہ حضور کی محبت تھی، آقا کریم کی محبت تھی، جس نے اقبال کو 4 دانگ عالم میں شہرت عطا فرما دی۔ 1 کروڑ مرتبہ درود شریف علامہ اقبال نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، کروڑ مرتبہ۔ تو آقا کریم کی محبت کی وجہ سے علامہ پوری زمانے پہ چھا گئے، ورنہ ٹیکنیکلی اعتبار سے مرزا اسد اللہ کے غالب کے جو شعر ہیں وہ علامہ اقبال سے کئی وزنی شعر ہیں۔ تو غالب کہنے لگا کہ حسن اس پری وش کا، اپنے محبوب کی بات کرتا ہے، اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رقیب جو تھا رازداں اپنا۔ کہتا ہے میرا محبوب ایک تو حسین بڑا تھا، اور دوسرا پھر اس حسن کو بیان میں کیا کرتا تھا روزانہ۔ میرا ایک رازدار تھا، میرا ایک دوست تھا جس کو میں نے رازدار بنایا ہوا تھا، یعنی راز کی باتیں میں اس سے کرتا تھا، میں اس کے سامنے اپنے محبوب کا حسن روزانہ بیان کرتا کہ میرا محبوب ایسا ہے، میرا محبوب ایسا ہے، میرا محبوب ایسا ہے۔ کہتا ہے وہ جو میرا رازدار تھا نا وہ بھی میرا رقیب بن گیا۔ کیا مطلب؟
مطلب کہ اس کے دل میں بھی میرے محبوب کی محبت پیدا ہو گئی، دیکھ دیکھ کے نہیں، سن سن کے، کیا کر کے، سن سن کے۔ اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعد میں آنے والی امت کی نشانی حضور نے بیان کی تھی، یہ حضور نے بعد میں آنے والی امت کی نشانی بیان کی اور فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ سبع مرات لمن لم یرنی وآمن بی، فرمایا جس نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھ کر مجھے نبی مانا، میرا کلمہ پڑھا، میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں، لیکن فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہوگا، میرے وہ امتی جو میرے بعد آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے، انہوں نے میرے چہرے کا دیدار نہیں کیا، میری محفل میں بیٹھے نہیں، میری مجلس میں بیٹھے نہیں، مجھ سے مصافحہ کیا نہیں، مجھ سے باتیں کی نہیں، میری باتیں سنی نہیں، انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں، لیکن فرمایا بن دیکھے ہی وہ میرے نام کی محفلیں بھی سجائیں گے، میرے نام سے محبت بھی کریں گے، میرے نام سے عشق بھی کریں گے، میری ذات سے محبت کریں گے، بن دیکھے میرے اوپر ایمان لائیں گے، مجھے نبی مانیں گے، میرا کلمہ پڑھیں گے، فرمایا ان کو میں 7 بار مبارکباد دیتا ہوں۔ کتنی بار؟ ایک روایت مسلم شریف میں ہے، فرمایا ان من اشد امتی لحب الناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ، یہ حضور نے خود سند عطا فرمائی، فرمایا صحابہ سنو، کچھ لوگ میرے بعد جو آئیں گے، میری امت کے بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں، فرمایا پتہ ہے وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، ان من اشد الناس لحب الناس یکونون بعدی، میرے بعد آئیں گے وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ اگر ان کو کوئی کہے کہ تمہارا کل مال، کل جائیداد، تمہارے کل اہل و عیال، تمہارا کل بینک بیلنس، سارا پیسہ، سارا مال و دولت، جو کچھ ہے سب کچھ اگر تم قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو تمہیں تمہارے نبی کی ایک جھلک دیکھنا نصیب ہو سکتی ہے، تم حضور کا ایک بار دیدار، ایک بار جھلک دیکھ سکتے ہو۔ تو فرمایا صحابہ کچھ ایسے امتی میرے ہوں گے جو اپنا سب کچھ دے کر بھی میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یہ مسلم شریف میں روایت ہے، یہ سند آقا خود عطا فرما کے گئے۔ تو فرمایا کہ محبت یا تو کسی کو دیکھنے سے ہوتی ہے یا پھر کسی کے بارے میں سننے سے ہوتی ہے، سن سن کر تو بندے کو محبت ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا، کسی سے سن کے ان کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، پھر اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ پھر یہ تمنا ہوتی ہے کہ یار زندگی میں ایک بار اس بندے سے ملاقات تو کریں نا، ایک بار اس بندے کو ملیں تو صحیح جس کے بارے میں اتنی دیر سے سن رہے ہیں۔ یہ محبت ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک، حلیہ مبارک، سراپا اقدس جو بیان کیا ہے اس کو ایسے لفظوں سے بیان کیا ہے کہ ابھی 1400 سال کا سفر گزر چکا ہے، قیامت تک کی زمانے صدیاں گزر جائیں گی، لیکن ان لفظوں میں انہوں نے محبوب کی ایسی تصویریں کھینچی ہیں، ان لفظوں کے اندر حسن رسول کو ایسے سمویا ہے کہ قیامت تک جو بھی آئے گا وہ ان لفظوں کے اندر محبوب کا چہرہ دیکھتا ہے، ان لفظوں کے اندر اپنے محبوب کا حسن دیکھتا ہے۔ احادیث کے عربی عبارت کے اندر ان کو سیرت رسول نظر آتی ہے، وہ کیسے بندہ حضور سے محبت نہیں کرے گا؟ یہ جو محبت ہے یہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ ایک چیز جس کے بارے میں جس سے آپ نے محبت کرنی ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس سے سچی محبت ہو جائے، اس کی صورت کیسی ہے اس بارے میں پڑھیں۔ حلیہ، صورت، حسن، سراپا، حسن پاک، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن پاک، اللہ نے کائنات میں ایسا حسین کوئی اور پیدا نہیں کیا ہے۔ صحابہ نے دل کی ریجیں لگا لگا کے حضور کا حسن بیان کیا ہے۔ جو لفظ اہل عرب کے چوٹی کے صحابہ کو جو لفظ آتے تھے، جہاں تک ان کی ذہنی اور فکری رسائی تھی، وہاں تک کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے حضور کا حسن بیان کرتے ہوئے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ حق ادا نہیں ہوا، حق ادا۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا سے بڑھ کر بھی کوئی بندہ صاحب علم، صاحب زبان، صاحب بیان کوئی ہو سکتا ہے؟ 14 صدیاں گزر گئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ آج بھی لوگوں کے مردہ دلوں کو زندگی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن پتہ ہے کہ حسن رسول کے بارے میں حضرت علی کے کومنٹس کتنے ہیں؟ بس اتنے ہی لفظ ہیں، فرمایا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ،
کسی صحابی نے کہا میں نے حضور کو دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ کسی صحابی نے کہا میں نے حضور کو دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے چہرہ اقدس میں سورج گردش کر رہا ہو۔ کسی نے کہا میں نے دیکھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے صبح سورج طلوع ہو رہا ہو تو جو طلوع آفتاب کا منظر ہے اس نے چہرہ رسول کو دیکھیں تو وہ منظر یاد آ جاتا تھا۔ کسی نے کوئی تشبیہ، کسی نے کوئی استعارہ، کسی نے کوئی کنایہ، کسی نے کوئی مثال، سب نے اپنے اپنے انداز و الفاظ کو جہاں تک رسائی تھی، جہاں تک سوچ تھی وہاں تک بیان کیا۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ نے 2 لفظوں میں بیان کیا، فرمایا لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میری آنکھوں نے، میں علی، میری آنکھوں نے آقا کریم کی مثال، آقا کریم جیسا حسن نہ کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا ہے۔ ایسے الفاظ میں انہوں نے حسن رسول کا نقشہ کھینچا ہے جن صحابہ نے بیان کیا ہے سرکار کا حلیہ مبارک۔ ان لفظوں کو پڑھنے والا بندہ آقا کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات یاد رکھ لیں کہ حضور کا حلیہ مبارک پڑھیں، حلیہ مبارک کو پڑھیں۔ بے شک 2-3 لائنیں روزانہ پڑھ لیں، کسی ایک چیز کے بارے میں روزانہ پڑھ لیں، پڑھنے کی عادت بنا لیں، اور پھر اس کو ایک بار پڑھ کے کتاب ٹھپ نہ دیں بلکہ اس کو اپنی پوری زندگی کی تلاوت بنا لیں۔ چہرہ رسول، حسن رسول، آقا کریم کا سراپا اقدس حلیہ مبارک کو پڑھنے کے لیے آپ اس کی تلاوت کے لیے زندگی بھر کا پکا وظیفہ بنا لیں اس کو۔ نتیجہ دنیا میں حضور کی محبت نصیب ہوگی، اور اس پر میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں اتنی دیر کہ صحابہ اکرام نے حضور کو جب دیکھا نا تو اس انداز سے دیکھا کہ اس کے بعد پھر سال ہا سال گزر گئے، سال ہا سال گزر گئے، آقا کریم کے وصال ظاہری کو بھی گزر گئے۔ انہوں نے پھر وہ منظر جب بعد میں بیان کیا تو پتہ کیا کہتے تھے؟ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی جب وہ بعد میں تابعین کو حدیثیں پڑھاتے تھے، صحابہ تابعین کو حدیثیں سناتے تھے یعنی اپنے شاگردوں کو، تو جب حدیث بیان کرتے اور حضور کا کوئی منظر بیان کرتے تو کہتے کہ میں بات تمہیں اب یہاں بیٹھا سنا رہا ہوں، تمہیں لگتا ہے میں یہاں بیٹھا ہوں، لیکن میں اب بھی اس وقت بھی اپنی آنکھوں سے حضور کا وہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ اس پر چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں احرام کی حالت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مانگ میں خوشبو لگایا۔ اچھا، احرام سے پہلے خوشبو لگانا جائز ہے۔ حج عمرے کا احرام باندھنے سے پہلے خوشبو، جب آپ نہاتے ہیں نا، غسل کرتے ہیں، احرام باندھنے سے پہلے آپ خوشبو جسم پہ لگا سکتے ہیں، بالوں میں لگا سکتے ہیں، سر پہ لگا سکتے ہیں، وہ منع نہیں۔ جب احرام باندھ لیا اب اس کے بعد خوشبو کا لگانا منع ہے۔ تو حضور پاک کی یہ سنت ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے جو غسل کیا جاتا ہے اس میں سرکار کی سنت ہے جسم کو خوشبو لگانا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں احرام کی حالت میں حضور پاک کے جو سر انور کے اندر مانگ تھی نا، مانگ، مفرق عربی میں کہتے ہیں مانگ، یعنی آدھی زلفیں ادھر کنگھی کی ہوئی ہیں، آدھی زلفوں کو ادھر کنگھی کی ہوئی، اور درمیان میں سر کے بیچ میں جو مانگ ہے وہ بالکل سیدھی چمکدار نظر آ رہی ہے، اور حالت احرام میں سر ننگا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ احرام کی حالت میں سر ننگا رکھنا ہوتا ہے، سر کے اوپر ٹوپی کپڑا امامہ نہیں لے سکتے۔ فرماتی ہیں احرام کی حالت میں میں نے حضور کی مانگ دیکھی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں احرام باندھا ہوا تھا، احرام کی حالت میں آقا کی مانگ، اور سیدنا اعلیٰ حضرت نے حضور کی مانگ کا حسن بیان کرنے کے لیے پتہ کس ثریا کی بلندی پہ جا کے سوچا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا سلام کے اندر، فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ بھی سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ شعر جو لکھا ہے تو یہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ محبوب کی جو زلف ہوتی ہے نا، محبوب کی زلفوں کی جو سیاہی ہوتی ہے، حسن، کالی سیاہ زلفیں، تو ہر شاعر، ہر عاشق اپنے محبوب کی سیاہ کالی زلفوں کو کالی سیاہ رات کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ یہ ان کا ذوق ہے ہر شاعر کا، وہ اپنے محبوب کی کالی سیاہ زلفوں کا جب سیاہ حسن بیان کرنے لگے تو وہ کس سے تشبیہ دیتا ہے؟ کالی سیاہ رات کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت جب حضور کی زلفوں پر سلام بھیجنے لگے تو خیال آیا کہ رات کے ساتھ تشبیہ دوں، تو پھر فوراً خیال آیا کہ رات کے ساتھ تو ہر عاشق اپنے معشوق کی زلفوں کو تشبیہ دیتا ہے، میرا محبوب عام محبوبوں جیسا تو نہیں ہے،
لیکن محبوب کی زلف کا حسن بیان بھی کرنا ہے، کیسے کروں؟ تو پھر امام محمد رضا نے یہ سوچا کہ ہاں میں اپنے محبوب کی زلفوں کو بھی حسن رات کے حسن یعنی سیاہ حسن سے تشبیہ دوں گا، لیکن رات کون سی؟ وہ کہتے ہیں پورے سال کی راتوں میں لیلۃ القدر جیسی رات کوئی نہیں اور میرے نبی کی زلف جیسی زلف کسی کی نہیں ہے۔ لیلۃ القدر جیسی دوسری رات کوئی نہیں اور پیارے نبی کی زلف جیسی کسی دوسرے بندے کی زلف کوئی نہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت نے لیلۃ القدر کو شعر میں لا کے فٹ کیا، فرمایا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق۔ لیلۃ القدر حضور کی زلفیں دونوں سائڈوں پہ، درمیان میں مانگ ہے، مانگ جو ہے اس کا حسن پھر بیان کیا۔ لیلۃ القدر کہہ کے زلف رسول کا حسن بیان کر دیا۔ پھر آگے تھا کہ جو بیچ میں مانگ نکلی ہوئی آقا کے سر انور میں، اس کا حسن کیسے بیان کروں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر اس کا حسن بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ کالی سیاہ رات بھی لیلۃ القدر کی، رات بھی لیلۃ القدر کی، جب پچھلی رات ہو، رات چھٹنے لگے، رات ختم ہونے لگے، صبح پو پھٹنے لگے۔ پو بھی دو قسم کی ہوتی ہے، فقہی کتابوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے فجر صادق، ایک ہوتی ہے فجر کاذب۔ فجر کاذب جب فجر کی اذان کا ٹائم ہے نا، اس سے کوئی گھنٹہ پہلے ایک پو پھٹتی ہے، ہلکی سی روشنی ایک دفعہ پھیلتی ہے، پھر دوبارہ غائب ہو جاتی ہے، دوبارہ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ پھر جو دوسری دفعہ وہ پو پھٹتی ہے نا اور ہلکی سی روشنی پھیلتی ہے، اسے کہتے ہیں فجر صادق، سچی فجر، یعنی اصلی حقیقی فجر کا ٹائم اب شروع ہوا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے حضور کی زلفوں کے درمیان میں نکلی ہوئی چمکدار مانگ کو بیان کرنے کے لیے وہ جو سچی فجر کی پو پھٹتی ہے نا، اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ سیدھی مانگ جس طرح نظر آتی ہے جیسے لیلۃ القدر کی رات کے صبح کے وقت، فجر کے وقت پو پھٹے اور روشنی پھیلے، حضور کی زلفوں کے بیچ میں نکلی ہوئی مانگ ایسے چمک رہی ہوتی ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ کأنی، اب سنو کہ کب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنے سالوں کے بعد وصال ہوا ہے، حضور کے وصال کے بعد جب حدیث انہوں نے بیان کی تو فرمایا کأنی انظر الی بید الطیب فی مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو محرم۔ فرمایا سننے والو، میں آج تمہارے سامنے حدیث بیان کر رہی ہوں، لیکن آقا کی وہ خوشبو لگی ہوئی مانگ چمکدار آج بھی میری نظروں کے سامنے ہے، میں اب بھی حضور کی اس مانگ کو ایسے ہی دیکھ رہی ہوں، میری آنکھوں کے سامنے ہے، نظروں سے غائب نہیں ہوئی۔ ایک صحابی حضرت انس بن مالک، وہ حضور کا مکے سے ہجرت کر کے مدینے کا آنے کا جو منظر ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کی بڑی لمبی عمر ہوئی ہے، 10 سال یہ خادم رسول رہے ہیں، 10 سال آقا کریم کی خدمت کی ہے۔ حضور کی دعا تھی لمبی عمر کے لیے، مال کی برکت کے لیے، اولاد کی برکت کے لیے، 3 دعائیں آقا نے ان کو عطا فرمائی۔ تینوں دعاؤں کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھا سیدنا انس نے۔ سیدنا انس کیونکہ یہ مدینے کے رہائشی ہیں، کہاں کے رہائشی ہیں؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لے کر گئے تو حضرت انس نے اس منظر کو دیکھا، حالانکہ بچے تھے، چھوٹی عمر تھی۔ حضرت انس کو جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو ان کی 8-10 سال عمر تھی بس۔ کتنی عمر تھی؟ 8-10 سال کا بچہ کتنا کو بچہ ہوتا ہے؟ حضرت انس نے 8-10 سال کی عمر میں حضور کو آتے ہوئے جب دیکھا نا تو پھر ساری زندگی وہ جب اس منظر کو شاگردوں کے سامنے بیان کرتے تو جب حدیث بیان کرتے نا ہجرت والی تو ساتھ کہتے کأنی انظر الی النبی علی راحلتہ وابو بکر ردفہ ومالا بنی النجار حولہ۔ اپنے شاگردوں کو جب حدیث ہجرت بیان کرتے تو فرماتے کہ میں تمہیں حدیث بیان کر رہا ہوں، تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، لیکن میں اب بھی اپنی آنکھوں کے ساتھ وہ منظر دیکھ رہا ہوں جب آقا تشریف لائے مدینے میں، سواری کے اوپر پیچھے حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے اور بنو نجار محلے کے جو رئیس تھے، جو امیر تھے، جو آقا کے ننیال خاندان کے بڑے تھے، وہ سب کے سب حضور کے ارد گرد گھیرا بنا کے تلواروں کے ساتھ لہراتے ہوئے حضور کا استقبال کرتے ہوئے اپنے محلوں کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ لفظ کیا؟ کأنی انظرو، قسم بخدا میں اب بھی وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، گویا کہ میری نظروں میں ہے وہ منظر اب بھی، گویا کہ میری آنکھوں میں وہ منظر سارا اسی طرح سمایا ہوا ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک منظر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور تازہ تازہ غسل فرما کے مسجد میں تشریف لائے تو پاکیزہ زلفوں سے پانی کے قطرے جو تھے وہ ٹپک رہے تھے اور چمکتے ہوئے قطرے ہمیں نظر آ رہے تھے۔ اب اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عباس جب بھی بعد میں بیان کرتے اپنے شاگردوں کے سامنے تو فتح کیا فرماتے، فخرج نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور گھر سے تشریف لائے مسجد میں، کأنی انظر الیہ، الآن میں اب بھی اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یقطر رأسہ ماء، حضور کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، وہ قطرے آج تک اور وہ منظر اور وہ زلفیں اور وہ نظارہ آج تک میری نظروں میں اسی طرح محفوظ ہے۔ جب آنکھ بند کرتا ہوں تو وہ سارا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت انس حضور کی مہر مبارک والی جو جس سے حضور مہر لگاتے تھے خط کے اوپر، وہ مبارک انگوٹھی تھی آقا کریم کی، انگوٹھی کے اوپر حضور کی مہر بنی ہوئی تھی اور وہ سرکار لگایا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ چاندی کی بنی ہوئی جو انگوٹھی تھی نا، چاندی کی بنی ہوئی تھی، اس میں لکھائی ہوئی تھی، حضور کا پاک نام لکھا ہوا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مہر مبارک تھی آقا کریم کی۔ سیدنا انس جب اس کو بیان کرتے نا کہ حضور کی انگوٹھی کیسی تھی، انگوٹھی مبارک جو انگل میں پہنی ہوئی ہوتی تھی آقا کریم علیہ السلام نے، حضرت انس جب اس کو بیان کرتے تو حدیث بیان کرتے، جب اس لفظ کو بیان کرتے تو پتہ شاگردوں کے سامنے کیا کہتے کأنما انظر الی بیاضہ فی یدہ، میں اب بھی آنکھ بند کرتا ہوں تو چمکتی ہوئی انگوٹھی میرے سامنے آ جاتی ہے، میں آنکھ بند کرتا ہوں تو حضور کی چمکتی انگوٹھی، چاندی کی چمک آج بھی میری نظروں میں ہے، اس کی چمک میں ایک رتی برابر بھی آج تک کمی نہیں آئی، میری نظروں میں وہ ساری چمک اسی طرح موجود ہے۔ اسی طرح متعدد صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس منظر کو بیان کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضور کے مسواک کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا کہ سرکار مسواک کیسے کیا کرتے تھے۔ تو جب صحابہ کے سامنے آگے راویوں تابعین کے سامنے روایت کو بیان کیا نا مسواک کرنے کا طریقہ، تو جب بیان کرنے لگے تو پتہ کیا کہتے کأنی انظر الی سواکہ تحت شفتہ، میں آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ مسواک حضور کے ہونٹوں کے درمیان میں ہے اور میری آنکھیں آج بھی اس منظر کو دیکھ رہی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے یہ سنا کہ قیامت کا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت قبول کی جائے گی، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، حضور خطبہ دے رہے تھے، خطبے میں آپ نے فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، یا اللہ جس میرے امتی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، یا اللہ میں اس کی بھی شفاعت کرتا ہوں، اسے معاف کر دے۔ پھر حضور نے دوسری بار ہاتھ کیا، میں عرض کروں گا یا اللہ جس امتی کے سینے میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، یا اللہ میں اس کی بھی شفاعت کرتا ہوں۔ حضرت انس جب اس حدیث کو بیان کرتے تو پتہ کیا کہتے قال انس کأنی انظر الی اصابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے جب حضور نے ایسے کر کے انگلی کی نا کہ یا اللہ جس کے سینے میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، کہتے ہیں آج بھی جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو حضور کی انگلیاں ایسے میری آنکھوں میں آج بھی آ جاتی ہیں، اس نظارے کو میں آج بھی تازہ کر لیتا ہوں۔ دوستان گرامی، اس طرح کی متعدد احادیث مبارکہ ہیں۔ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کے صحابی حضرت عثمان بن مظعون کی وفات ہو گئی۔ جب یہ صحابی فوت ہوئے تو حضور کے ان کی وفات پر آقا کریم کو جو ہے نا بڑا غم ہوا، یعنی سرکار کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ حضور پاک جب تشریف لے گئے نا تو ان کی میت پڑی ہوئی تھی حضرت عثمان بن مظعون کی، تو آقا نے جاتے ہی ان کی پیشانی سے کپڑا ہٹایا اور حضور نے خود ان کی پیشانی کے اوپر بوسہ لیا آقا کریم، یعنی فوت ہوئے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کی پیشانی پر بوسہ لیا حضرت عثمان بن مظعون کی۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیشانی پہ بوسہ دے رہے تھے نا تو کأنی انظر الی دموعہ تسیل الی خدہ، فرماتی ہیں آج بھی وہ منظر میری آنکھوں میں ہے، ادھر حضور نے بوسہ دیا، ادھر سرکار کی پاک آنکھوں سے موتیوں کی طرح دونوں رخساروں پر آنسو چھلک رہے تھے۔ فرماتی ہیں میں جب آج بھی آنکھیں بند کرتی ہوں تو حضور کے چھلکتے موتی
آنسوؤں کے موتی جو تھے وہ مجھے آج بھی رخساروں پر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یوں گر رہے تھے، یوں نکل رہے تھے آنسو مبارک۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو سعید عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ کانی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ عمامۃ سودا قد ارخا طرفیہا بین کتفیہ، کہتے ہیں کہ میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور نے سیاہ امامہ پاک باندھا ہوا تھا، اور سیاہ امامہ باندھ کر اس کے دونوں جو شملے تھے وہ حضور نے اپنے کندھوں کے درمیان پیچھے چھوڑے ہوئے تھے۔ صحابی جب یہ حدیث بیان کرتے اپنے شاگردوں کے سامنے تو کہتے کأنی انظر الی رسول اللہ، یہ نہ سمجھنا میں نے اس وقت ہی دیکھا تھا، میں آج تک اس منظر کو تازہ بتازہ دیکھ رہا ہوں، جب دل کرتا ہے آنکھیں بند کرتا ہوں اور حضور کا وہ منظر دیکھ لیتا ہوں کہ سیاہ امامہ تھا اور پیچھے دو شملے کندھوں کے درمیان لٹک رہے تھے۔ اسی طرح متعدد احادیث ہیں جن میں صحابہ نے اس لفظ کو بیان کیا۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضور کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو سعد نام کے یہ صحابی ہیں نا، ان کی سیرت پڑھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ 17 سال عمر تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا، چھوٹی عمر، 17 سال عمر، کتنی عمر؟ 17 سال عمر تھی جب اسلام قبول کیا۔ سعد بن ابی وقاص، عشرہ مبشرہ کے اندر ان کا نام ہے، جو 10 صحابہ جنتی جن کو حضور نے ایک ہی مجلس میں فرمایا تھا 10 صحابہ کو، ان میں بھی ان کا نام ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے روم اور ایران کی جنگوں میں اسلامی فوج کو کمان کیا ہے، کمانڈر تھے، اور کوفہ کے 2 دفعہ گورنر بنے ہیں، حضرت عمر فاروق کی خلافت میں بھی بنے ہیں، پھر بعد میں حضرت عثمان غنی کی خلافت میں دوبارہ پھر ان کو بنایا گیا گورنر کوفہ کا۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے دلیر صحابی، اتنے دلیر صحابی، یہ ان کو حضور نے ایک دعا دی تھی کہ یا اللہ سعد کا نشانہ درست کر دے، تیر کا نشانہ جس دشمن کو مارے سیدھا لگے، اور یا اللہ اس کی زبان سے جو لفظ نکل جائے ان لفظوں کو بھی تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ دونوں دعائیں حضور نے دی تھیں، اور یہ دونوں دعائیں ان کی زندگی میں ایسے پوری ہوئیں کہ نشانہ کبھی خطا نہیں گیا، اور منہ سے نکلے ہوئے لفظ کبھی غیر مقبول نہیں ہوئے، جو منہ سے نکال دیا رب نے قبول فرما لیا۔ اس باب میں ان کی پوری زندگی کے اندر بے شمار واقعات ہیں کہ منہ سے جو کسی کے لیے نکال دیا منہ سے نکلا نہیں اور پورا ہوا نہیں۔ جس محبوب کی دعا کے صدقے غلاموں کو یہ شان قبولیت ملے، اس محبوب کی اپنی دعا اور اپنے الفاظ کا مقام کیا ہوگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کے وہ پاک صحابی ہیں جو ایک دفعہ مکے میں تھے، ابھی انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، یعنی ہجرت کا حکم ہو چکا تھا لیکن ابھی انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، تیاری میں تھے، بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہوئے، اتنا بیمار ہو گئے کہ ان کی اپنی امید ٹوٹ گئی کہ اب میں زندہ رہوں گا۔ اچھا یہ بیمار اتنا ہو گئے کہ حضور کو خبر پہنچی، آقا کریم علیہ السلام ان کا پتہ لینے کے لیے، ان کی بیمار پرسی کے لیے حضور ان کے گھر تشریف لے آئے۔ جب آقا تشریف لائے تو یہ زندگی سے بالکل بے امید ہوئے پڑے تھے، اور حضور کو انہوں نے سلام عرض کیا، لیٹے ہوئے تھے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری زندگی کا آخری وقت آ چکا ہے، میرے پاس جو مال ہے میں اس میں 2/3 مال میں وصیت کر دوں، ایک میری بیٹی ہے تو باقی 1/3 مال میری بیٹی کو وراثت میں مل جائے گا، اور 2/3 میں وصیت کر کے کسی اور کو دے دوں، کسی اور مستحق کو، غریب کو دے دوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں آدھا مال اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، آدھے میں وصیت کر کے کسی اور کام پہ لگا دوں، فرمایا نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں 1/3 مال کی وصیت کر دوں اور 2/3 جو اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ دوں وراثت کے لیے، تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن یہ ابھی بھی زیادہ ہے، لیکن ٹھیک ہے اب اگر تم اس پہ عمل کرو تو ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ساری باتیں وہ کیوں کر رہے تھے؟ وہ سوچ رہے تھے کہ میری زندگی اب آگے نہیں ہے۔ ادھر کہتے ہیں کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں مجھ سے سن لی، اور جب حضور نے اپنا مبارک ہاتھ میری پیشانی پر رکھا نا ایسے کر کے، اور میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا حضور نے، اور میرے پیٹ پر، میرے سینے پر ایسے ہاتھ پھیرا، یہاں سے شروع کیا اور ایسے حضور پھیرتے گئے، اور ایسے پھیر کر سینے پر، پھر پیٹ پر ہاتھ پھیرا، اور دستے مبارک پھیرتے ہوئے حضور نے ایک دعا مانگی۔ فرمایا دعا یہ مانگی اللہم اشف سعدا، یا اللہ میرے سعد کو شفا عطا فرما دے، واتمم لہ ہجرتا، یا اللہ میرے سعد کی ہجرت تمام فرما دے، یا اللہ میرے سعد کو مدینے جانے کا موقع عطا فرما دے۔ تیسری دعا
اچھا یہ دعائیں مانگی، ہاتھ پھیرا، حضرت سعد بن ابی وقاص اس کے بعد تندرست ہوئے. حضور کی دعا جو ہوگی، آقا نے فرما دیا اللہ شفا عطا فرما دے. شفا تو ملنی تھی، شفا تو امام حسن رضا فرماتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. آقا کریم نے تو فرمایا میرے مدینے کی مٹی میں رب نے شفا رکھی ہے. اگر مدینے کی مٹی میں رب نے شفا رکھ دی ہے مصطفیٰ کریم کے قدم لگنے کی برکت سے، تو مدینے والے کی زبان میں رب نے کتنی شفا رکھی ہوگی. اللہم اشفی سعدا، یا اللہ میرے سعد کو شفا عطا فرما دے. حضرت سعد تگڑے ہو گئے، بیماری دور ہو گئی، ٹھیک ٹھاک ہو گئے. اس کے بعد 75 سال کی عمر میں مدینہ شریف چلے گئے، مدینہ شریف میں رہائش اختیار کی، سارے غزوات میں شریک ہوئے، ساری جنگوں میں شریک ہوئے. خلافت راشدہ میں حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کی خلافت تک حیات رہے، حضرت مولا علی شیر خدا کی خلافت میں بھی حیات رہے، اس کے بعد بھی حیات رہے، امام حسن مجتبیٰ کی خلافت میں بھی حیات رہے. یعنی سن 55 ہجری میں حضرت سعد کا وصال ہوتا ہے. سن 55 ہجری میں جا کے 75 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوتا ہے. 75 سال کی عمر ہے اور 55 ہجری ہے، 55 سن ہجری تک زندہ رہے. اور اتنی دیر تک یہ حدیث جو شفا، یہ جو حضور نے دعا مانگی تھی اور آقا تشریف لے گئے تھے ان کی گھر بیمار پرسی کے لیے، یہ حدیث جب بیان کرتے تھے نا، جب بیان کرتے تھے، جب بھی کسی کلاس میں کسی شاگردوں کو، تابعین کو حدیث بیان کرتے تو پتہ کیا لفظ استعمال کرتے تھے؟ حدیث کے لفظ سنیں. فرماتے ہیں حضور نے جب یہ دعا مانگ دی میرے لیے، میں بیمار تھا، آقا تشریف لے کر آئے، میں بیمار تھا، سرکار نے اپنا دست مبارک میرے چہرے پہ پھیرا، میرے سینے پہ پھیرا، میرے پیٹ پہ پھیرا، اور حضور نے دعا مانگی اللہم اشف سعدا. اپنے شاگردوں کو پتہ کیا بیان کرتے جب یہ بات سناتے؟ شاگردوں سے کہتے فما زلت اجد بردہ علی کبدی فیما یخال الی حتی الساعۃ. فرماتے اس وقت سے لے کر درمیان میں کتنے عشرے دہائیاں سال ہا سال گزر گئے. کہتے ہیں جب بھی میں یہ بات بیان کرتا ہوں میرے شاگردو، خدا کی قسم ہے حضور کے پاک ہاتھ کی ٹھنڈک آج بھی اسی طرح میں اپنے سینے میں اور اپنے جگر میں محسوس کرتا ہوں. جب ہاتھ رکھا تھا، جو ٹھنڈ اس وقت سینے میں پڑی تھی وہ ٹھنڈ آج تک اس وقت تک میرے سینے میں موجود ہے. جب میں بات سنانی شروع کرتا ہوں، جب میں اس لفظ پہ پہنچتا ہوں کہ حضور کا ہاتھ میری پیشانی پہ آیا، میں یہ لفظ بولتا ہوں تو وہی ٹھنڈ آج بھی میرے سینے میں مجھے باقاعدہ محسوس ہوتی ہے جو ٹھنڈ اس وقت میرے سینے میں پڑی تھی جب حضور نے ہاتھ رکھا تھا. غالب کا شعر ہے، یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک منظر کو ایسی عاشقانہ نظروں سے دیکھا. پھر صدیاں گزر گئی، بعد میں سال ہا سال گزر گئے، ان کی نظروں سے وہ منظر غائب نہیں ہوا. یہ طریقہ وہ ہے جس کو صوفیاء مراقبے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. غالب نے کہا تھا کہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں خیال میں تصور جانا کیے ہوئے، بیٹھے رہیں خیال میں تصور جانا، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا. اس کے لیے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پڑھیں. سیرت کی تمام کتابوں میں حضور کا حلیہ لکھا، آپ سرکار کا حلیہ مبارک سیرت نگاروں نے احادیث سے لے کر، احادیث کی کتابوں سے لے کر سیرت نگاروں نے آقا کریم کی سیرت کی تمام کتابیں، آپ کوئی بھی سیرت کی کتاب لے لیں، حضور کے حلیہ کا ایک چیپٹر آتا ہے پورا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. جو بندہ اس کو پڑھنے لگ جاتا ہے نا، وہ حسن رسول کا مشتاق ہو جاتا ہے، حسن رسول کا متلاشی بن جاتا ہے، اس کو حضور کے حسن کی پیاس لگ جاتی ہے. نتیجہ آگے کیا ہوگا؟ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دل میں محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر اطاعت کرنا مشکل ہے. جب محبت ہی ہو گئی تو پھر بات ماننے میں کیا مشکل ہے؟
پھر یہ نہیں کہ 5 وقت کی نماز قضا ہوتی ہے تو ہوتی رہے، نہیں، پھر وہ عشاء پڑھ کے ایک دفعہ سو جاتا ہے، جب دیکھتا ہے سارے سو گئے ہیں تو پھر اٹھ کے محبوب کی یاد میں بیٹھ جاتا ہے۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، کہ درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ پھر 5 وقت کی قضا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، پھر رات کے اندھیرے کی حاضری بھی قضا نہیں ہوتی۔ محبت تو ہو، محبت ہو جائے تو پھر داڑھی رکھنا مشکل نہیں ہے، محبت ہو جائے، صحیح ہو جائے، پھر آقا کی کسی سنت کو ادا کرنا مشکل ہے۔ یہ مشکل اس وقت تک بنی ہوئی ہے جب تک محبت ہے نہیں اندر سے۔ لفظ ہم بولتے ہیں، نعرے ہم لگاتے ہیں، دعوے ہم کرتے ہیں، لوگوں کو ہم بتاتے ہیں، سناتے ہیں، دکھاتے ہیں، جتاتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے، لیکن اندر واقعی اگر محبت ہو تو پھر بتانا نہیں پڑتا۔ میاں صاحب نے تو نچوڑ نکال کے رکھ دیا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جس پلے پھل بدے ہومن آوے باس رومالوں، آوے باس، جس پلے، کپڑا ہوتا ہے نا کپڑا، اس میں پھول باندھ لیں، پھول باندھ لیں تو بتانا نہیں پڑتا کہ میرے پاس پھول ہے۔ فرمایا وہ پلہ جو ہے نا، وہ کپڑے کا پلہ خود ہی خوشبو بکھیرتا جاتا ہے۔ جس پلے پھل بدے ہومن آوے باس رومالوں، درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں۔ ان کو نعرے نہیں لگانے پڑتے، چپ کر کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو دیکھنے والے جان جاتے ہیں کہ اس کی کسی سے لگی ہوئی ہے واقعی۔ تو یہ کیفیت حضور کے ساتھ محبت کی۔ ایک تو یہ فائدہ، میری بات میں کلوز کر رہا ہوں، اگر آپ سمجھ جائیں میری اس گفتگو کو تو ایک مضمون کو میں نے جوڑ کر بیان کیا ہے، 2 نتیجے اس کے بیان کیے ہیں۔ آقا کریم کی اطاعت یہ مقصود زندگی ہے۔ اطاعت یعنی فرما برداری، یعنی حکم ماننا، یعنی آقا کے ہر حکم کے سامنے سر جھکانے کی عادت بنا لینا۔ یہ زندگی کا وظیفہ بن جائے، یہ ورد بن جائے کہ جب محبوب کا حکم آ گیا تو سر جھک گیا، جب محبوب کی حدیث آ گئی، محبوب کا فرمان سامنے آ گیا تو پھر یہ نہیں کہ نہیں یار لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے حدیث تو ہے، ٹھیک ہے شریعت تو ہے، پر اب دنیا کے ساتھ بھی تو چلنا ہے، لوگ کیا سوچ، نہیں، پھر دنیا جو مرضی دیکھے سوچے، اس کی نگاہیں صرف یہ دیکھتی ہیں کہ میرے محبوب کی مرضی کیا ہے، میرا محبوب کیا چاہتا ہے۔ تو اطاعت، اس کی بنیاد محبت، اور محبت کیسے ہو؟ آقا کریم علیہ السلام کا حلیہ یعنی صورت مبارکہ اور سیرت مبارکہ دونوں کا مطالعہ کرنے سے محبت دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا؟ محبت ہو گئی تو دنیا میں اطاعت گزاروں والی زندگی نصیب ہو جائے گی، فرما برداروں والی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ اور دوسرا فائدہ سن لو، بات ختم ہو رہی ہے، دوسرا فائدہ سن لو، وہ یہ ہے کہ قبر میں جب 3 سوال ہوں گے، بندہ قبر میں گیا، اوپر سلیپیں رکھ دی گئی، مٹی ڈال دی گئی، قبر بنا کے دفنانے والے واپس آ گئے، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا، وہ کون سی جگہ ہے جہاں جاتے 5 ہیں، ایک وہاں چھوڑ کے اس کو وہاں رکھ کے آ جاتے ہیں، واپس 4 پھر آتے ہیں۔ 4 پائی اٹھانے والے 4 بندے، 4 پاؤں سے پکڑنے والے 4، اور 5واں اوپر لیٹا ہوا ہے۔ 5 جا رہے ہیں قبرستان کو، 4 پائی 4 نے پکڑی ہوئی ہے، ایک اوپر لیٹا ہے، اس ایک کو وہاں لٹا کے اوپر سلیپیں ڈال کے مٹی ڈال کے 4 واپس آ جاتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، پھر کے واپس آ جاتے ہیں، 4 لوٹ آتے ہیں۔ جب سلیپیں رکھ دی گئی، قبر بن گئی، منکر نکیر آ گئے، 3 سوال، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر رب کی محبت میں زندگی گزری ہوئی تو کہنا مشکل نہیں ہوگا ربی اللہ۔ دوسرا سوال، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر واقعی دین کی محبت میں، دین پہ چلتے ہوئے دین کی راہوں میں زندگی بسر کی ہوئی تو کہنے میں مشکل نہیں ہوگی دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، آقا حضور کا چہرہ اقدس، حضور کا سراپا اقدس، آقا کی جلوہ گری قبر میں میت کے سامنے ہے، میت کے سامنے ہے، اور سوال فرشتے پوچھ رہے ہیں، مرنے والے، آنے والے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس محبوب ہستی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ بتا تیرا دنیا میں کیا عقیدہ تھا، کیا نظریہ تھا، کیا فکر تھی، کیا سوچ تھی، ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، کیا عقیدہ تھا تیرا؟ تو اگر زندگی ساری محبوب کی یادوں میں گزری ہوئی تو پھر پہچان کے کہے گا یہ میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ ہے۔
سوال ہے یہاں پر ایک کہ حضور کی پہچان یہ شرط ہے نجات کے لیے. اگر حضور کی پہچان نہ ہوئی، پہلے دونوں سوالوں کا جواب دے بھی دیا، بندہ نجات نہیں پا سکے گا. سوال ہے حضور کو پہچانے گا کیسے؟ جس چیز کو دیکھا نہیں اس کو پہچاننا کتنا مشکل ہے. میں ایک بندے کو یہاں سے بھیجوں کہ بائی پاس پہ چلے جاؤ اور وہاں مفتی خالد نام کا ایک بندہ کھڑا ہے، اس کو لے کے آ جاؤ. وہ نعمت چوک پہ چلا گیا، بائی پاس پہ پہنچا، وہاں جا کے اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کس کو پہچانے کہ مفتی خالد کون ہے؟ کتنا مشکل ہے پہچاننا. وہ کیا پوچھے گا؟ لیکن ایک بندے کو میں نے یہاں سے بھیجا، ایک شخص کھڑا ہوگا، مفتی خالد اس کا نام ہے، اس طرح کا اس کا قد ہے، ایسا اس کا چہرہ ہے، ایسی اس کی ناک ہے، ایسی اس کی آنکھیں ہیں، ایسے اس کے ابرو ہیں، ایسے اس کے ہونٹ ہیں، ایسے اس کا سینہ ہے، ایسے اس کی داڑھی ہے، ایسے اس کے کپڑے ہیں، ایسے اس کا قد کاٹ ہے، یہ اس کی رنگت ہے. سب کچھ میں نے بتا دیا. وہ جب یہاں سے چلا تو حلیہ سارا، وہاں بندے کافی موجود تھے لیکن بتائے ہوئے حلیوں کو جب دیکھا تو پہچان گیا کہ یہی مفتی خالد ہے. بس پوری زندگی یہ پکانا ہے کہ جس محبوب کو قبر میں میں نے پہچاننا ہے وہ محبوب کیسا ہے، یہ پکا لیں. حضور کا حلیہ پڑھیں، سیرت پڑھیں، زندگی پہ عمل کرتے جائیں. بس پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر فرشتے اتنا سوال ہی کریں گے ابھی کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل. تو ساری زندگی روزانہ عشاء کے بعد درود پڑھ کے سوتا تھا، وضو کر کے سوتا تھا، حلیہ پڑھ کے سوتا تھا، سیرت کی کتاب میں سراپائے اقدس، سراپائے رسول کو پڑھ کے سوتا تھا، سوتا رہا، زندگی کا وظیفہ بنا لیا. تو فرشتوں قبر میں گیا، آنکھیں ملی، اٹھا، کہتا ہے عصر کا ٹائم ہے، مجھے نماز عصر تو پڑھنے دو. ابھی پہلا سوال تو یہ ہے. فرشتے کہتے ہیں سوال کا جواب، کہتا ہے ٹھہر، جو سوالوں کا جواب بھی دیتا ہوں. میری عصر کی نماز جا رہی ہے، سورج ڈوب رہا ہے. حدیث میں ہے کہ مرنے والے کو جب فرشتے اٹھاتے ہیں اسے قبر میں سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے. وہ نمازی ہوگا دنیا میں، جیسے دنیا میں کہتا تھا میاں ٹھہر جائے کہ میری نماز جا رہی ہے، تینوں سودے دی پئی ہے، میں پہلے نماز پڑھ کے آؤں. فرمایا جس طرح یہاں اس کو نماز کی ہوتی تھی کہ میری نماز نہ رہ جائے. آقا فرماتے ہیں قبر کے اندر بھی میت فرشتوں سے کہے گا رک جاؤ ایک منٹ، مجھے سوال نہ کرو، مجھے پہلے نماز پڑھنے دو، میری نماز کا وقت جا رہا ہے. تو جب تیسرا سوال ہوگا نا تو پھر وہ جو ساری زندگی پکاتا رہا وظیفہ سراپا اقدس کا، حلیہ مبارک کا وظیفہ پکاتا رہا، اور یہ زندگی کا حصہ بنا لے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. نماز تو پڑھنی ہے، نماز تو ضروری ہے، نماز تو فرض ہے. عشاء کے بعد روزانہ حلیہ مبارک والی جو کتاب ہے اس کو سرانے کے قریب رکھیں، روزانہ پڑھ کے سوئیں. یہ ایک بار پڑھ کے کتاب ٹھاپ کے پھر الماری میں نہیں رکھنی، یہ پوری زندگی پڑھنی ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، اور درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جایا کریں. پھر جب سوال ہوگا نا قبر میں تو وہ جو ذہن میں نقشہ پکایا ہوا تھا، جب وہ نقشہ سامنے آئے گا تو پھر پتہ کیا کہے گا؟ قبر میں فرشتے گر مجھ کو اٹھائیں تو قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں. سوال کرنے کی فرشتوں کو ضرورت ہی نہیں پڑنی، انہوں نے سوال کرنا ہے، اس نے سوال سنے بغیر ہی حضور کے قدموں پہ گر پڑنا. وہ کہیں گے یہ کون ہے تو یہ بس قدموں پہ گرے گا، کہے گا قدموں پہ جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڈی ہے رخسار کا عالم کیا ہو. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، فرشتے گر مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب کیوں پائے ناز سے اے فرشتوں میں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے. میں تو پوری زندگی حلیہ کو وظیفہ بنا کے رات کو پڑھتا تھا، میرا تو ورد اور وظیفہ یہ تھا، ساری رات سونے سے پہلے یہ پڑھتا تھا، ساری زندگی پڑھتا رہا کہ جب مر کے قبر میں جاؤں گا حضور کو پہچانوں گا. میں تو مر کے پہنچے یہاں اس لیے ہوں، میں تو موت مانگتا تھا کہ محبوب کا دیدار ہی موت کے پردے میں ہے. موت کب آئے گی کہ محبوب کا دیدار موت کے آنے پہ ٹھہرا، مرنے پہ محبوب کا نظارہ رکا ہوا ہے، تو موت مانگتا تھا. سید دیدار علی شاہ صاحب جب یہ حدیث پڑھاتے تھے نا بخاری شریف میں، سید ابو محمد دیدار علی شاہ صاحب الوری حزب الاحناف کے جو بانی تھے سید صاحب لاہور والے، تو وہ جب یہ حدیث پڑھایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو تو پھر اپنے گلے میں نا اس طرح پٹا ڈال کے، صافے کا اس طرح پٹا ڈال لیتے تھے، اور اس طرح پٹا ڈال کے اس کو وٹ دے کے کھڑے ہو کے رونا شروع کر دے، مدینہ کی طرف منہ کر کے، کہتے یا رسول اللہ دیدار علی شاہ اس لیے زندہ ہے
کہ جلدی موت آئے اور میں قبر میں آپ کا دیدار کروں۔ دیدار علی شاہ کی زندگی آپ کے دیدار کے انتظار میں گزر رہی ہے کہ مروں گا تو قبر میں آپ کا دیدار ہوگا۔ یہ موت رکاوٹ ہے دیدار میں۔ تو دوستان گرامی، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا حضور کی اطاعت مقصود زندگی ہے۔ اطاعت کی بنیاد محبت ہے۔ محبت کب اور کیسے ہوگی؟ حلیہ مبارک کا تصور، سیرت رسول کا مطالعہ کرتے جائیں۔ یہ چند دن کوئی بندہ آپ میں سے کر کے دیکھ لے، ہفتہ کر کے دیکھ لے، ایک بار ہفتے کے بعد یہ آ کے مجھے مل لے کہ فرق اندر کوئی پیا ہے کہ کوئی نہیں پیا۔ ویسے اندروں فرق پوے گا، 8 دنوں چ فرق پہ جانا، اور اس کے بعد پھر ہو نہیں سکتا کہ نماز رہ جائے، پھر ہو نہیں۔ جب جھوٹ بولنے لگے گی نا زبان، تو خیال آئے گا کہ رات کو کس محبوب کا تصور کر کے سوتا ہے، کیا وہ جھوٹ بولنے کی اجازت دیتے ہیں؟ جب 2 نمبری کرنے لگے گا، ملاوٹ کرنے لگے گا، غلط بیانی، تو رات والا تصور یاد آئے گا کہ اگر میں یہ کرتا ہوں تو رات کو جو لطف آتا ہے کہیں وہ لطف مجھ سے چھین نہ لیا جائے۔ یہ ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا، پھر اطاعت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ محبت ہو گئی، اطاعت کا راستہ دنیا کی زندگی میں بھی آسان ہو جائے گا، اور پہچان کرنا قبر میں بھی آسان ہو جائے گا۔ اور آقا کی پہچان قبر میں ہو گئی تو سمجھو بیڑے پار ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، اور ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔